اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 51 سے سٹارٹ لیں گے۔ آیت نمبر 51 میں آپ دیکھیں گے، اس کا ڈیزائن شیئر ہوگا آپ کے ساتھ۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوجنا شروع کیا اور ظالم بن گئے۔ وعدنا جو ہے یہ وعدہ سے نکلا ہے، 40 میں ہے 40، اور عجل جو ہے یہ گائے کا ایک بچہ ہوگا جو چھوٹا ہوگا، یعنی 1 ماہ کا ہوگا غالباً، یعنی کہ چھوٹا ہوگا، اس سے مراد ہے۔ تو مصر سے جب نجات پائی تھی تو بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں یہ جزیرہ نمائے سینا میں پہنچ گئے تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو نجات دلوائی تھی۔ یہ واقعہ ہم دیکھ چکے ہیں، مزید آگے بھی دیکھیں گے، اس کو بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں اس واقعے کی۔ تو یہ جو قوم ہے، اب ایک عرصہ انہوں نے غلامی میں زندگی گزاری، تو یہ اب یہ قوم آزاد تھی۔ انہیں اب زندگی گزارنے کے لیے اوبویسلی شریعت چاہیے تھی، ایک پراپر جو لائف سٹائل ہوتا ہے وہ ملنا چاہیے تھا۔ تو اسی ارینجمنٹ کے لیے اللہ پاک نے 40 راتوں کے لیے بلایا کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 میں دیکھیں، اس میں 30 راتیں پہلے بتائیں، اس کے بعد یہ ہوا کہ 40 راتوں کی بعد میں بات ہوئی ہے۔ اب یہ ہوا کہ ان لوگوں میں بے صبری تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 ڈیز کا بتا کے گئے، اور پھر 10 راتیں جو ہے وہ مزید بھی اس میں ایڈ ہو گئیں۔ تو یہ بے صبرے لوگ تھے، انہوں نے پیچھے اسی لیے بہت زیادہ اپنے جو معبود بنا لیا تھا بچڑے کو، اور یہ ساری جو چیزیں تھیں اور خرابیاں یہ پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ تو یہ ہوا کہ یہ ایک قسم کا، جب موسیٰ علیہ السلام کو بلایا وہاں پر، تو ایک قسم کا اعتکاف تھا، تو اعتکاف کرنے کا حکم تھا تاکہ ان کو تورات کی صورت میں شریعت عطا کی جا سکے۔ تو وعدے کا زمانہ تفسیر ابن کثیر کے مطابق یہ زمانہ ہے ذوالقعدہ کا جو مہینہ ہے یہ پورا، پھر اس کے بعد ذی الحجہ کا آغاز کے جو 10 دن ہیں وہ بھی اس میں ایڈ ہو گئے۔ تو اس میں جو ہے پیچھے قوم کے جو لوگ ہیں ان کو صبر کی تلقین بھی کی، اور ہارون علیہ السلام کو منتظم بھی بنایا، اس کے بعد روانہ ہوئے کوہ طور کی جانب۔ لیکن اب کیا ہوا؟ اب یہ جس طرح سے بار بار بتایا گیا کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، ہمیں بہت عجیب سا لگتا ہے کہ کوئی بچڑے کو اپنا معبود کیسے بنا سکتا ہے نا؟ لیکن یہ تھا یہ کہ یہ ساری جو قوم تھی، اس قوم کے لیے یہ نئی چیز بالکل نہیں تھی۔ ہم لوگوں کے لیے نئی چیز ہے، لیکن اس قوم کے لیے اس لیے نہیں تھی کہ ایک عرصہ تک، کیونکہ مصر میں بھی رہے، کنعان میں بھی، تو وہاں پہ ان کی جو جتنا عرصہ مقیم رہے وہاں یہ دیکھتے رہے کہ وہاں کے لوگ گائے اور بچڑے کی پرستش کرتے تھے، بہت ہی ان کے لیے کامن چیز تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ تھا، سٹارٹ میں تو بہت اچھا رہا سب کچھ، لیکن اینڈ میں کیا ہوا کہ کچھ تبدیلیاں آئیں، کچھ مسائل آنے شروع ہوئے، کیونکہ وہاں کے حکمران ہیں وہ بھی چینج ہوئے، تو گریجولی یہ لوگ جو ہے نا قبطیوں کے غلام بنتے چلے گئے۔ تو جس طرح سے یہ بھی ایک قسم کا یہ مرض ہے جو انہوں نے اڈاپٹ کیا۔ تو اور بھی اسی طریقے سے بہت سارے امراض تھے، اس میں سے یہ والا بھی ایک مرض تھا، ان کے دل میں بچڑے کی محبت اور عقیدت پیدا ہونے لگی۔ اس کی مثال ہم خود بھی لینے لگتے ہیں کہ اگر ہم بھی ایسی محفلوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں جس میں ہمارے جو دوست احباب ہیں ان کے لیے یہ میوزک اور یہ ڈانس پارٹیز اور یہ سب چیزیں بالکل کامن ہوں، اور جن گناہوں کو وہ گناہ نہیں سمجھتے ہوں گے، اور ہم بھی ان کے ساتھ ویسے ہی اٹھتے بیٹھتے رہیں گے، تھوڑے ٹائم بعد ہمارے مائنڈ میں بھی وہ سافٹ کارنر سا پیدا ہونے لگے گا کہ نہیں، کوئی عام سی ہی بات ہے، اس میں کچھ نیا نہیں ہے۔ تو یہ بھی اسی طریقے سے بچڑے کی عقیدت کا شکار ہو گئے۔ اب ان لوگوں میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا سامری جادوگر۔ اب وہ کیا تھا، وہ قوم کے لوگوں کو ورغلانے لگا۔ اب کیونکہ منتظم تو حضرت ہارون علیہ السلام تھے، ان کی بات ماننے کے بجائے وہ خود لیڈر بن کے بیٹھ گیا
ان لوگوں کے پاس کیونکہ یہ وہاں سے سفر میں روانہ ہوئے تو بہت زیادہ سامان تو کچھ بھی نہیں لا سکتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، قلیل مقدار میں جو چیزیں تھیں، یعنی کہ کوئی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں جیسے سونا اور چاندی، یہ ان کے پاس کافی زیادہ تعداد میں تھا، مطلب سب لوگوں کے پاس ملا کے، پلس یہ بھی ان کے پاس لوگوں کی امانتیں بھی موجود تھیں۔ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے 87 آیت ہے، اس میں آپ دیکھیں گے تو لوگوں کی امانتیں بھی ہیں، ان کے پاس خود کچھ اپنا بھی سونا تھا، اور یہ اس کو سارا جو چیزیں تھیں ان کے پاس، ان کو یہ وزن سمجھتے رہے، کیونکہ ایک قسم کا سفر میں تھے، ان کے پاس کوئی ٹھکانہ تو تھا نہیں، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو سامری کے پاس ہی سارا جو ہے نا وہ جمع کر دیا، اسے جو ہے ایک وزن سمجھتے ہوئے، کیونکہ ہم کیری نہیں کر سکتے، اور جو سونا چاندی ہے یہ سارا، اس سے ہم چھٹکارا یعنی بوجھ کہتے ہوئے کہ اس بوجھ سے ہم چھٹکارا پانے چاہتے ہیں۔ تو سامری جادوگر نے کیا کیا، اس نے ایک گڑھا کھودا، سارے جو زیورات تھے سونا چاندی سب اس میں پھینک دیے، اور اس سونے کو اور چاندی کو سب چیزوں کو پگھلا دیا، اب پگھلانے کے بعد ایک شیپ دے دی، اور یہ سنہری بچھڑے کی شکل میں تبدیل کر دیا، مطلب اس کی کچھ ایسی کریشن تھی کہ اس میں سے گائے کی آواز بھی آتی تھی۔ سورہ طٰہٰ میں ہی 88 آیت میں آپ دیکھیں کہ اس میں سے کوئی ایک آواز بھی آنے لگتی تھی، تو اس کو یہ اپنا معبود سمجھنے لگے، اور سورہ طٰہٰ میں 87 سے 88 جو آیات ہیں ان میں دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کا شریک اس کو بنا لیا۔ پھر 89 آیت میں دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے اس طرح سے بات کرتے تھے کہ یہ جو ہمارا معبود ہے یہ بچڑا، اور موسیٰ علیہ السلام شاید بھول گئے ہیں اسے، تو یہ اتنا بڑا ایک فتنہ تھا، یعنی کہ وہ شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اور یہ سامری نے جس طرح سے انہیں بھٹکایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہی آیات میں جب خبر ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو قوم کے لوگ ہیں سامری نے ان کو بھٹکا دیا ہے، وہ شدید انہیں غصہ آیا، اور وہ صدمے کی شکل میں، مطلب ایک صدمہ ہوا انہیں، وہ جب واپس پلٹے تو انہیں مطلب اپنی قوم کو للکارا۔ یہ لوگ جو ہیں یہ شرک تو کر رہے تھے، اور شرک کو قرآن کریم میں بارہا بیان کیا گیا ہے ایک عظیم ظلم کے طور پہ۔ اگلی آیت کی طرف دیکھتے ہیں ہم، آیت نمبر 52۔ لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ تو جو شرک ہے یہ ایسی غلطی ہے جیسے کہ ہم لوگ اگر اس چیز کو دیکھیں، یہ ایک چھوٹا گناہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی غلطی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ان لوگوں نے شرک بھی کیا اور بچڑے کی پرستش کی، ٹھیک ہے، تو اس کے باوجود بھی ان کو معاف کر دیا گیا۔ عفونا مطلب معاف کر دینا، اس سے معاف کرنا جو سزا کا مستحق ہو، اور اس سے بدلہ نہیں لینا، ٹھیک ہے۔ تشکرون یعنی تم شکر گزار بنو، کسی کے احسان کا اعتراف کرنا اور اظہار کرنا، اس کو شکر کہتے ہیں۔ لائک آپ کے ساتھ کوئی اگر بھلائی کرتا ہے، آپ اپنے معاملات پھر اس کے ساتھ بہتر کیسے کر سکتے ہیں، پہلے تو آپ اعتراف کریں گے، یعنی مانیں گے کہ اس نے ہمارے ساتھ بھلا کیا۔ ایسا بھی ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جو مانتے ہی نہیں ہیں، جو کوئی آپ کے ساتھ مہربانی کرتا ہے تو آپ پھر بھی ایک ڈھیٹ بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے شاید ہم ڈیزرو ہی کرتے تھے، ہم ہیں ہی اتنے عظیم مہان ہیں ہم کہ ہمارے ساتھ اچھا ہی ہونا چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا کرتا ہے اللہ کا وسیلہ سمجھ کر اس کو ایٹ لیسٹ ماننا چاہیے، اعتراف بھی کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ اپنی زبان سے بھی اس کا جو ہے اظہار کریں، یا پھر اپنے کسی عمل سے، اور جو عمل کا اظہار ہے وہ زیادہ بہترین ہے۔ اللہ کی جو بے شمار نعمتیں ہیں ان کا بھی شکر ہم اسی طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، یعنی الحمدللہ تو ہم کہیں گے، اور ساتھ میں ہم کیا کریں گے، ہم اللہ کی رضا میں راضی بھی رہیں گے۔ یعنی اللہ کی رضا میں راضی رہنے کو کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو باؤنڈریز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سیٹ کی ہیں شریعت کی فارم میں، قرآن کریم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے میں، اسی باؤنڈری کے اندر رہنا بھی ایک شکر ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ اگر ہم پہ کبھی آزمائش آئی، ٹھیک ہے، تو اس آزمائش کے گزرنے کے بعد، کیونکہ ہر طرح کی جو بھی آزمائش ہوتی ہے وہ دیر سے یا جلدی وہ دور ہو ہی جاتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہم ہمیشہ شکوے نہیں کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قدر بڑے گناہ سے معافی عنایت کر دی۔ اور کیوں معاف کیا؟ معاف کرنے کی ریزن یہ تھی تاکہ لوگ شکر گزار بن جائیں، اس بات کا شکر ادا کریں کہ ہم نے ایک تو ہم نے اتنا عظیم ظلم بھی کیا، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے سزا نہیں دی، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم پہ تو قوموں کو سزا ملتی تھی، کبھی کوئی کسی قوم کو جو ہے بندر بنا دیا جاتا تھا، یا مطلب کچل ڈالتے تھے۔ ہم پہلے بھی اس کو جو ہے تھوڑا تھوڑا ہم لوگ دیکھ چکے ہیں، نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس پہ عذاب آیا، لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، اسی طریقے سے ہم آگے بھی چل کے ان سب کی ڈیٹیلز بھی دیکھیں گے، تو ان کو معافی مل گئی۔ تو اس آیت سے ہمیں یہاں پہ ایک لیسن بھی مل رہا ہے کہ جب بھی ہم پہ کوئی آزمائش آتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرتے ہیں، ہم سجدوں میں گڑ گڑاتے ہیں کیونکہ ہم اس کو ٹالریٹ نہیں کر پا رہے ہوتے،
تو اللہ جو ہے وہ ہماری اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے، بھلے وہ بیماری ہو یا کوئی بھی ایسی مینٹل سٹیٹ آ جائے، ہمارا کوئی ذہنی تناؤ ہو یا کوئی ویسی فزیکل کوئی اور مسئلہ ہو. تو جب ہم اس سے باہر آ جاتے ہیں، اور اوبویسلی ہم آ جاتے ہیں، ہر مشکل کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اور دوسرا جو بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے، یہ کہ پھر موو آن کریں. ایسا نہیں کریں کہ جو تکلیف گزر گئی اس کو بار بار یاد کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ اوہو مجھ پہ یہ تکلیف آئی تھی، تذکرہ کرتے رہے لوگوں کے سامنے، تاکہ ہم مظلوم شو ہو سکیں نا کہ ہم نے تو بہت بڑی تکلیف بیان کی ہے. تو لوگوں سے اگر ہم بار بار بیان کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ ہم ان کی جو ہے تھوڑی بہت ہمدردی حاصل کر سکیں، اور ان کی نظروں میں ہم جو ہے بہت مظلوم ثابت کر سکیں اپنے آپ کو، اور یہ کہ ہم نے اس تکلیف کے ٹائم کو کیسے گزارا، ٹھیک ہے. تو اس کی ہمت بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی انسان کو اس کی جو برداشت ہے اس سے زیادہ کبھی بھی جو ہے تکلیف یا آزمائش نہیں دیتے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. تو بار بار جو تذکرہ کرنا ہے وہ بھی ناشکری کے ایکول ہو جاتا ہے. ہم نے اس آیت سے یہ لیسن جو ہے لیا ہے. آیت نمبر 53 کی طرف موو کرتے ہیں. اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے. تو اس آیت میں دو چیزوں کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے، یعنی ہماری ہدایت کے لیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کی ہدایت کے لیے کہ دو چیزیں عنایت ہوئی ہیں، کتاب ہیں، پھر معجزے بھی ساتھ میں دیے گئے. تو اس کی جو تفسیر ہے اس میں دو طرح کے اختلافات آتے ہیں، ہم دونوں کو ہی دیکھ لیتے ہیں. تو کتاب سے مراد جو ہے وہ بہت سی روایت میں یہی ملتا ہے کہ یہ تورات ہے. اور فرقان جو ہے، فرقان سے مراد کیا ہے؟ فرق کرنے والی، حق و باطل کے درمیان میں تمیز کرنے والی، یعنی کہ صحیح و غلط کی جو پہچان ہے وہ کرنے والی. تو بعض جو لوگ ہیں انہوں نے جب اس کی تفسیر کی تو اس کے مطابق فرقان سے مراد وہ معجزات ہیں جو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے. یعنی کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ان کا عصا جب فرعون کے جو وہ تھا، یعنی کہ اس کا جو دربار تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام گئے تھے. اس کی ڈیٹیل بھی انشاءاللہ اگلی آیات میں آئے گی. تو جب ان کا مناظرہ ہوا تھا تو اس کے بعد ایک بہت بڑی محفل تھی جس میں سب جادوگروں کو بھی بلایا گیا تھا. اور پھر کیا ہوا کہ ان جادوگروں نے اپنے اپنے جو جادو تھے، جادوگری کے زیر اثر کچھ سانپ بنائے، کچھ اس طرح سے جو ہوا میں اس طرح تیرنے کی فارم میں تھے، ٹھیک ہے. تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا یہ ایک معجزہ تھا، اور جو جتنے بھی ان کے کرشمے تھے ان کو اس عصا نے ایک اژدہا بن کے نگل لیا تھا. اور اس کے علاوہ دوسرا جو معجزہ تھا ان کا ید بیضا. اور یہ جو ید بیضا سے مراد یہ ہے کہ ایک چمکتا ہوا سفید جیسے دودھ کی طرح اور چمکدار ہاتھ. اور اس کا جو یہ جو معجزہ ہے یہ فرعون کے دربار میں ایک بار ظاہر ہوا، بلکہ یہ دو بار اس کا جو ذکر ہے آیا ہے کہ دو بار یہ معجزہ ظاہر ہوا تھا، اور وہ بھی فرعون کے سامنے، ٹھیک ہے. تو اس آیت میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ موسیٰ کو کتاب بھی دی اور معجزے بھی. پھر جو دوسری روایت ہیں ان کے اکارڈنگ کتاب وہی تورات ہے، ٹھیک ہے. اور جو معجزے ہیں، معجزے نہیں یعنی کہ فرقان، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو کتاب پڑھنے کا فہم بھی عطا کر دیا. اچھا، اس کی ہم اگزامپل ایسے لے لیتے ہیں کہ جیسے ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور جو ہمیں ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم اس کی ٹرانسلیشن کو سمجھیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ٹرانسلیشن کو بھی دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی پراپر سمجھ میں نہیں آئی، تو ہم کیا کریں گے، اس کی ہم تفسیر پڑھیں گے، جیسے کہ ہم اب پڑھ رہے ہیں تفسیر ہر ایک آیت کی. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی پر انعام ہوتا ہے کہ کتاب کے ساتھ یعنی شریعت جب دی تو اس کے ساتھ ساتھ سمجھنے کا فہم بھی عطا کر دیا. یہاں پہ اگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں ریفرنس کے طور پہ سورہ نحل کی آیت ہے، آیت نمبر 44. بھیجا تو ان کو کھلے نشانیاں دے کر اور اتارا ہم نے تم پر بھی یہ ذکر، تاکہ کھول کھول کر بیان کرو تم انسانوں کے سامنے وہ تعلیم جو نازل کی گئی ہے ان کے واسطے، اور تاکہ وہ غور کرے. تو جو نبی اور رسولوں پر جو مطلب کتاب اترے گی تو ساتھ میں وحی کے ذریعے قرآن کا یعنی کہ کتاب کا، اب یہاں پہ قرآن کی بھی اگزامپل ہم لے لیتے ہیں کتاب کے طور پہ، اور تورات کی بھی لے لیتے ہیں. تو ان کتابوں کا جو فہم ہے وہ بھی ساتھ میں اتارا جاتا ہے، عطا کیا جاتا ہے، تاکہ آیات کو نہ صرف کھول کھول کر بیان کیا جا سکے بلکہ عملی طور پر اسے امپلیمنٹ کرنے کا بھی طریقہ بیان کیا جا سکے. اور یہ صرف کتاب ایک بیان کی طرح نہیں ہو جیسے کہ قرآن میں آتا ہے. کبھی ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ نماز کا حکم آیا ہے، لیکن کبھی بھی اس میں اتنی ڈیٹیلنگ نہیں بیان کی گئی، یعنی کہ نماز پڑھو، نماز کا حکم ہے، یہ ساتھ میں کلیریفیکیشن کبھی بھی نہیں دی گئی کہ کس طریقے سے پڑھنی ہے
ٹھیک ہے، مطلب بہت زیادہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو کر کے دکھایا نماز کو اس طرح سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ رکعت ہو گئی، اوقات ہو گئے، تو یہ ساری ڈیٹیلنگ جو ہے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے پتہ چلتی ہے۔ اسی وجہ سے جو قرآن کی تفسیر ہے اسے کرنے کے لیے احادیث سے ہم مدد بھی لیتے ہیں اور ویریفائی بھی ساتھ ساتھ کر لیتے ہیں۔ سیم اسی طریقے سے حج کرنے کا جو ذکر آتا ہے قرآن کریم میں، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لمیٹڈ ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے بالکل، لیکن ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے؟ اب حج کا ذکر تو آ گیا، لیکن حج پہ جائیں گے کریں گے کیا؟ تو پورا طریقہ ہمیں کیسے سیکھنا ہے؟ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے سیکھنا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں کر کے دکھایا۔ تو تفسیر جو ہے اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان سب چیزوں کی ڈیٹیلز کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں حج کیا تو ہمیں سارے ارکان پتہ چلیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر طریقہ پتہ چلے گا، ہم اسی کو ہی فالو کرتے رہیں گے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ قرآن کے ساتھ ساتھ فہم القرآن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا تھا۔ سیم اسی طریقے سے تورات جب عطا ہوئی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کو اس کا فہم بھی عطا ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ اس کی مصلحت بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک جامع قسم کا ایک مضمون ایسا اتارا جو جس طرح سے کہتے ہیں کہ چھوٹی سی بات میں بہت بڑی بات رکھ دی جائے، تو قرآن کی شکل میں قرآن کی ہر آیات ہی اسی کی ایک ایگزامپل ہے۔ اگر یہ پورا تفسیر کے ساتھ اترتا، ابھی دیکھیں کہ ایک تفسیر اگر ہم دیکھتے ہیں، قرآن کریم ہمارے پاس صرف ایک بک کی فارم میں ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ ترجمے والا ہے یا چاہے وہ عربک میں ہے۔ اب جب ہم تفسیر لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں 6 سے 7 اس کے والیومز لینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کمپلیٹ کرنے میں کتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ تو اگر یہ ہمارے پاس تفسیر کے ساتھ ہی قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتار دیا ہوتا، یعنی ساتھ ساتھ ڈیٹیلنگ بھی خود ہی اس قرآن کریم میں درج کر دی ہوتی، تو پھر کیا ہوتا؟ ہم کبھی بھی اس کو حفظ نہیں کر سکتے، یہ بہت لینتھی ہو جاتا۔ اس کا جو والیوم ہے، اتنے سارے اس کے والیومز ہوتے، اس کا حجم بھی بڑھ جاتا۔ ابھی ایک بک کو بھی ہم اٹھا کے ریک پہ رکھ دیتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ ٹھیک ہے اب نہیں، کل پڑھیں گے، ابھی ٹائم مینیج نہیں ہو رہا وغیرہ وغیرہ، تو اس کو اتنا لینتھی پھر پڑھنا مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ بھیجا اس کو جو ہے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اور قرآن کریم بھی ان پہ اتار دیا وحی کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ یہاں ہم اگزامپل ایک اور دیکھ لیتے ہیں، سورہ قیامہ کا ریفرنس ہے، آیت نمبر 17 سے لے کے آیت نمبر 19 تک کی اگر آپ آیات دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ جب ایک سبجیکٹ پر بات ہو رہی ہے، یعنی انسانوں کا رویہ ہے، پہلے اس پہ بات ہو رہی ہے سورہ قیامہ میں، تو جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ساتھ ساتھ رپیٹ کرنا شروع کر دیا۔ یعنی ایک بوجھ ہوتا ہے کہ آپ اگر یہ چیز پوری کنوے نہیں کر پائے، ابھی جیسے وہی ان پہ ہو رہی ہے، ان کو ایک چیز اس کی رسپانسبلٹی فیل ہوئی کہ کہیں اس میں سے کوئی بھی چیز میں بھول نہیں جاؤں یا مجھ سے مس نہیں ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جلدی جلدی سے رپیٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ آیات جب نازل ہوئیں تو یہ سبجیکٹ سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، تو اس آیت کا کیا ترجمہ ہے؟ یقیناً ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع کرنا اور پڑھوانا، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں تو غور سے سنتے رہو اس کی قرات کو، پھر یقیناً ہمارے ہی ذمہ ہے اس کا مطلب سمجھا دینا بھی۔ تو یہ جو ہے نا فہم ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آیات وحی کی جاتی تھیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ اپنے ہی ذمہ انہوں نے یہ چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی، جیسے ہم کہتے ہیں قرآن کریم کو کہ جو پوری حفاظت ہے وہ اللہ کے ہی ذمہ ہے، کوئی کسی کی یہ مجال نہیں کہ وہ اس کو تبدیل کر دے، اور سیم اسی طریقے سے جو اس کو سمجھا دینے کا جو سبجیکٹ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھایا، تاکہ پورے کا پورا جو حکم ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے، پورا حق و باطل کو اچھے سے واضح کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف قرآن اتارا بلکہ ساتھ ہی فرقان بھی اتارا۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف تورات دی گئی بلکہ ساتھ ہی فرقان بھی عطا ہوا، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، اور ہدایت کے لیے کتاب کی سمجھ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو معجزات کا ذکر ہوا، معجزات کو اگر ہم دیکھیں تو وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے روانہ ہو رہے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس انہوں نے 10 سال گزارے، اور اس کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے مصر کی طرف، تو ان کو راستے میں ہی معجزات جو ہے عنایت ہوئے، یعنی اس ٹائم وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب مطلب کوہ طور کی جانب انہوں نے دیکھا، آگ کے شعلے دیکھے، اور پہلی بار وہ وہاں پہ گئے، اور اس کے بعد ان کو حکم ہوا کہ فرعون کے ساتھ آپ نے مناظرہ کرنا ہے، تو معجزات صرف اسی وقت کو جو ہے اسی وقت کو ہم تشبیہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس میں ہم ثابت ہوا کہ جو تورات ہے اس کے ساتھ تورات کا فہم اس آیت میں اسی کا ہی ذکر ہے۔ آیت نمبر 54 کی طرف ہم چلتے ہیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے،
اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو اور اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ پچھلی آیت کی کنٹینیویشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں وہی ظلم بیان ہوا ہے، یعنی شرک کا۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا کے اس کی پرستش کرنے لگی، تو یہاں پہ توبہ کرنے کا حکم آیا۔ اب یہ ساتھ میں طریقہ بھی بتایا گیا کہ توبہ ان کو ملے گی کیسے، یعنی اپنے آپ کو قتل کرو۔ اس سے مراد کیا ہے، اس کو جو ہے دیکھتے ہیں کہ تورات میں یہاں پہ پورا جو مضمون ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے۔ بیان القرآن میں اس کی تھوڑی سی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ جو قتل مرتد ہے اس کی یہ سزا ہے کہ یہاں پہ اب دیکھیں مثال کے طور پہ یہاں پہ ہیں 12 قبیلے، اب ان کو یہ حکم نہیں ملا کہ 12 قبیلے آپس میں لڑ پڑو، بلکہ یہاں پہ ہر قبیلے کے جو تمام لوگ ہیں ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے یہ کفر کیا تھا اور باقی لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ کفر نہیں کیا تھا، یعنی انہوں نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا تھا۔ اب حکم کیا آیا ہے، ایسا نہیں کہ 12 قبیلے کے جو لوگ ہیں ان میں سے وہ سارے اکٹھے ہو جائیں جنہوں نے شرک نہیں کیا اور باقی سب کو قتل کر دے۔ اب یہاں پہ جو قبیلے ہیں ان کا بھی ایک اس طرح کا سسٹم تھا کہ کوئی ایک دوسرے قبیلے پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، ایک دوسرے کو قتل نہیں کر سکتے تھے۔ تو حکم یہ تھا ایک قبیلے کے لوگ جو ہے وہ 2 میں ڈیوائیڈ ہو جائیں، یعنی شرک کرنے والے اور وہ لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا۔ اب جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ ان لوگوں کو قتل کریں گے جنہوں نے شرک کیا۔ تو یہ رول ڈیسائیڈ ہونے کے بعد اس کا جو رزلٹ نکلا اس میں 70,000 لوگ جو تھے وہ قتل ہو گئے، اور یہ اس میں بیان القرآن میں اس کو پرچ کا نام دیا جاتا ہے۔ پرچ کیا ہوتا ہے، یعنی انوانٹیڈ جو لوگ ہیں ان کو ریموو کر دینا، اور یہ ایک اتنی بڑی ایک قسم کی صفائی تھی۔ اور جب مصر سے یہ لوگ نکلے، یعنی فرعون سے اس کی جو قید تھی اس سے آزاد ہوئے، تو تعداد ان کی تھی 6 لاکھ۔ اب 6 لاکھ جو لوگ تھے انہوں نے آپس میں مل کے جو 70,000 لوگ تھے ان کو قتل کر دیا، اور یہ حکم تھا اللہ تعالیٰ کا، اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ فرمان تھا کہ ان کے خالق سے کہ یہ جو توبہ ہے ان کو تبھی ملے گی، یعنی یہ ایک بہت بڑا ظلم تھا شرک کا، تو ان کو توبہ ملنے کا یہی طریقہ بتایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب یہ ہوا کہ قدرتی طور پر اندھیرا سا چھایا اس دوران سارا جب قتل ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہ بہت زیادہ اس کو دیکھ کے، اتنے زیادہ قتل دیکھ کے کافی اپسیٹ ہو گئے۔ انہوں نے رب تعالیٰ سے دعا کرنی سٹارٹ کر دی کہ لگتا ہے کہ بنی اسرائیل اب مٹ جائیں گے، تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اور اللہ پاک نے یہ بھی ساتھ میں فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، مقتولوں کا غم نہ کر، وہ ہمارے پاس شہیدوں کے درجے میں ہیں، اور جو قاتل ہیں ان کی توبہ قبول فرمائی گئی، انہیں جہاد کا ثواب بھی عطا فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک اللہ پاک توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آپ جب بھی اللہ کے در پہ جائیں گے اور سچے دل سے، سچی نیت سے توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے، اور ہر گناہ گار کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اور گناہوں کو معاف کرنے والی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، یہ بہت ہی رحمان کی بہت بڑی صفت ہے کہ انسان جو ہے وہ جتنا بھی بڑا گناہ کر لے، لیکن اگر وہ پلٹ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 55 میں ہے، اور تم اسے بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہیں دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے، جس گستاخی کی سزا میں تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تم پر بجلی گری۔ اس میں بہت جو ہے امپورٹنٹ واقعہ ہے، یعنی تاریخی واقعہ، اس کو انڈیکیٹ کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو گستاخیاں تھیں، بہت ساری گستاخیاں تھیں جسے ہم گریجولی 1 بائی 1 ہم پڑھتے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی گستاخی تھی، انہوں نے کیا کیا، اعلانیہ طور پر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی ایک شرط رکھ دی۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ کیوں ہوتا ہے، یعنی اس دل میں یہ والا جس میں شک ہونا، اس بندے کے دل میں یہ والا ایٹیٹیوڈ آتا ہے، اور یہ شک کی جو بنیاد ہے اسی کی بنیاد پہ یہ مطالبہ کرتا ہے کوئی کہ ہم تو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ تم سے کیسے کلام کر رہے ہیں، تبھی ہمیں یقین آئے گا، ورنہ ہم اعتبار کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ 2 روایات ہیں۔ ایک روایت میں تو آتا ہے یہ واقعہ تب ہوا جب قوم نے شرک کیا، اب جب شرک کیا توبہ قبول ہو گئی، تو انہوں نے مزید اللہ تعالیٰ کے سے توبہ کرنے کے لیے کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو قبیلوں کے سردار تھے، تقریباً 70 کے قریب نمائندے تھے، یہ ڈیفرنٹ، یعنی یہ یوں سمجھ لیں ایک جو طبقہ ہوتا ہے، ایلیٹ کلاس کہہ سکتے ہیں یا کریم کہہ سکتے ہیں، کہ یہ بہت اچھے لوگ تھے، یہ سارے اکٹھے ہوئے اور کوہ طور کی طرف، پہاڑ کی طرف یہ لوگ روانہ ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دوبارہ معافی مانگنے کی نیت تھی،
ٹھیک ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے، وہاں پہنچ کے ان کی دوبارہ سے نیت خراب ہو گئی اور کہنے لگے کہ ہم یقین نہیں کرتے، ہم خود دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ سے کیسے کلام کرتے ہیں، تو اپنے سامنے دیکھیں گے اور پھر ہم یقین کر لیں گے۔ اچھا، جو دوسری روایت ہے اس کے اکارڈنگ یہ آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے تھے، یعنی کہ وہ جو 30 راتوں کا پہلے وعدہ اور پھر 40 راتوں کا، جیسے ہم دو روایت میں ہم پڑھ چکے ہیں، تو جب تورات لینے کے لیے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اوپر چلے گئے، یعنی کہ کوہ طور پہاڑ پہ چلے گئے، یہ لوگ نیچے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ تختیوں کے ساتھ، تورات کی جو تختیاں تھیں ان کے ساتھ جب واپس آئے تو یہ شک کرنے لگے یہ سارے لوگ، اور تبھی انہوں نے یہ مطالبہ کیا، انہیں یہ شک ہوا کہ شاید یہ خود ہی لکھ کے لے آئے ہیں۔ تو اس مطالبے پہ کیا ہوا، ایک زوردار کڑک اور گرج والی بجلی ان سب پہ گر گئی، ان کے دیکھتے ہی دیکھتے، یعنی کہ سبھی لوگ ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ سب پر بجلی گری اور ایک دوسرے کے سامنے ہی یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، یعنی 70 کے 70 لوگ جل گئے اور ہلاک ہو گئے۔ آیت نمبر 56 میں آتا ہے، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ یہاں پہ جب دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ میں 70 لوگوں کو لایا ہوں، یعنی کہ یہ جو یوں سمجھ لیں، جو جیسے پہلے بھی بتایا کہ ایک کریم تھے یہ لوگ، پوری تمام جماعتوں کے جو نمائندے ہیں وہ تو بہت زیادہ جو ہے اچھے لوگ ہوں گے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ سب کے سب اکٹھے ایک لاشوں کی صورت میں پڑے ہوئے ہیں تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، انہیں دوبارہ سے، ایک نیچرل تھی ان کی پریشانی بھی، تو یہ انہوں نے دوبارہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ میں کس طرح سے مطلب جواب دوں گا اپنی قوم والے لوگوں کو۔ تو سب جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور پھر جو ہے مردے سب زندہ ہو گئے، اور یہ بہت بڑا معجزہ تھا، یعنی کہ دنیا میں ہی جو لوگ مر گئے یعنی مرنے کے بعد زندہ کر دیے گئے۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ یہ لوگ بے ہوش ہو گئے تھے، کچھ اس طرح بھی ملتا ہے، لیکن یہ زندہ کرنے کی جہاں پہ بات آ رہی ہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ بجلی گری تو یہ لوگ اس ٹائم یہ مر گئے تھے۔ اب یہاں ہے، اب سب جو لوگ ہیں یہ یک زبان ہو کر، بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، توبہ کرنی شروع کر دی۔ جی ان کا مائک میوٹ ہے، تھوڑی دیر تک آتی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ جو لوگ ہیں یہ بنی اسرائیل کے، ان کی تھوڑی سی آپ ان کی نیچر دیکھیں کہ جو چھوٹی چھوٹی بات ہے اس پہ یہ ناراض ہونے والے اور انا کا مسئلہ بنانے والے لوگ ہیں، یعنی کہ ضدی طبیعت کے جو لوگ ہیں۔ اچھا، اس کی ریزن یہ ہے کہ غلاموں میں رہے، غلام کی حیثیت سے رہے، تو ان کی ذہنیت جو ہے وہ چھوٹی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو بڑے دل والے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی سے بڑی بھی بات ہو جائے تو کیا کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، وہ بات بات پر ناراض نہیں ہوتے، اور جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں ان کی نشانی ہوتی ہے ہر بات پہ ریئیکشن دیتے ہیں، اور یہی خامی جو ہے یہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں بھی تھی، یعنی غلامی میں اور مزدور طبقے میں ان کا براٹ اپ ہوا تو حالات ان کے ایسے تھے کہ بات بات پہ یہ ناراض ہو جاتے تھے، بحث و مباحثہ کرنے لگتے تھے۔ اب جب اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھ رہے ہیں اس کے بعد کیا کرتے، تھوڑی دیر کے لیے تو مان جاتے، لیکن پھر وہی ان کی گستاخانہ طبیعت، وہی والی خواہشات، اور ساتھ میں یہ ان کی وجوہات یہی تھی کہ یہ قوم جو ہے زوال کا شکار ہوئی۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ آج کل کے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، ہمارا بھی مزاج کچھ ویسا ہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم ریئیکشن ضرور دیتے ہیں، اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور بحث مباحثہ کرنا بھی ہماری عادات میں شامل ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، آپس میں ہمارے اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایون علماء کے بھی آپس میں اختلافات ہیں، تو ایسے اختلافات کا کوئی بھی کبھی پازیٹیو رزلٹ نہیں نکلتا، بلکہ یہ ہے کہ اختلافات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی بنی اسرائیل کو معاف کیا اور درگزر فرمایا، حالانکہ یہ کوئی چھوٹی گستاخی نہیں تھی، اور پھر یہ کہ بہت بڑا یہ معجزہ تھا۔ معجزہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مارنے کے بعد بھی زندہ کر دیا۔ آیت نمبر 57 جو ہے اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں کہ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جزیرہ نما سینا میں لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ آئے تھے مصر سے، اور یہاں مکانات نہیں تھے، کوئی خیمے نہیں تھے، کچھ بھی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ یہ لوگ آرام سے مطلب ایک سٹیبل طریقے سے رہ سکیں۔ تو کیا ہوتا کہ ڈائریکٹلی ان پہ دھوپ پڑتی تھی۔ اب انہوں نے یہ اکٹھے ہوئے، یعنی یہ بہت بڑا یہ بھی ایک معجزہ ہی ہے کہ ایک بادل ان پہ سایہ کیے رکھتا تھا، جس کے نتیجے میں یہ لوگ سروائیو کر سکے، یعنی صحرا ہو
اور ایک کھلا میدان ہو اور پھر دھوپ ہو تو دھوپ کی شدت کچھ زیادہ ہو جاتی ہے. ان کی سروائیول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پہ یہ بھی ایک عنایت کی کہ ایک بادل جو ہے ان پہ سایہ کیے رکھتا تھا اور تاکہ یہ لوگ وہاں پہ زندہ رہ سکیں. ادروائز بہت زیادہ گرمی اور دھوپ کی شدت سے تو ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ اگر دیکھیں کہ یہ جو بادل کی اگر تھوڑی سی انہوں نے ٹرانسلیشن تفسیر ابن کثیر میں نے دیکھی ہے کہ جو قلبی ضحاک اور قتادہ ہیں ان کے مطابق یہ عام بادل سے زیادہ تھک ہوتا تھا یہ بادل اور ٹھنڈا بھی, اور اس کے ساتھ ہوا بھی ٹھنڈی ٹھنڈی چلا کرتی تھی. جو یہاں پہ غمامہ جیسے ذکر کیا گیا ہے تو یہ ایک ایسا تھک بادل ہے جو تہ در تہ جمع ہو جاتا ہے. تو اس کی اتنی مطلب تھکنس ضرور ہوتی ہے کہ روشنی ہوتی ہے جو سورج کی اور جو تپش ہوتی ہے وہ اس کو کراس نہیں کر سکتی. پھر من و سلوا کی ہے, یہ بھی ان کو عنایت جو ہے ملی ہوئی تھی ان لوگوں کو کہ من و سلوا کی تشریح کے جو ہے وہ بھی تھوڑے سے اختلافات ملتے ہیں. یعنی کچھ روایت میں آتا ہے کہ من سے مراد تھا میٹھا پانی, کچھ کہتے ہیں یہ کھمبی نما ایک جو ہے کچھ ایسا پودا تھا یا کچھ اس طریقے سے, یا ترنجبین بتایا گیا ہے کہ ترنجبین تھی یہ میٹھا شہد ہے, کچھ اس طرح سے بھی بتایا گیا. اور کچھ کے مطابق یعنی کہ زیادہ جو روایت جس پہ جو ہے فوکس ہے جس پہ وہ یہ ہے کہ شبنم کی طرح جیسے رات کو شبنم گرتی ہے اس طریقے سے رات کو یہ شبنم کی طرح زمین پر گرتی اور دھنیے کے دانے کی طرح یہ زمین پر جیسے گرتی تو جم جاتے تھے یہ دانے. تو یہ ایک اناج کی فارم تھی ان پہ, لیکن یہ میٹھا تھا ٹیسٹ میں, ٹھیک ہے. تو یہ رزق تھا جو کاربوہائیڈریٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرتا تھا. اچھا جب شام ہوتی دوسرے ٹائم کے کھانے کا ٹائم ہوتا تو پھر کیا ہوتا, سلوا جو ہے یہ بٹیر کی طرح کے پرندے ہوتے, یہ بہت کثرت سے نیچے اتر آتے تھے شام کے وقت میں, اور جب ان کو پکڑتے تو یہ بآسانی پکڑے جا سکتے تھے. یعنی یہ پرندہ بھی ایسا تھا کہ کچھ زیادہ مزاحمت نہیں کرتا تھا, بآسانی یہ لوگ پکڑتے اور بھون کے کھا لیتے تھے. تو یہ کیا تھا, یہ گوشت کی فارم ہو گئی, یعنی پروٹین کی ریکوائرمنٹ ان سے پوری ہو جاتی تھی. تو وادی تیم میں یہ رزق انہیں آل دا ٹائم ان کو میسر تھا. اچھا یہاں پہ ذکر ہے آیت میں کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو انہیں عنایت کی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانی رزق تھا یہ, تو obviously یہ صاف ستھرا تھا, پاکیزہ رزق تھا. اب یہ کیا کرتے, مطلب اس تھوڑا طبیعت میں جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کی طبیعت ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اب ان کو پتہ ہے کہ صبح اور شام دونوں کا کھانا اللہ پاک کی طرف سے ان کو بآسانی مل رہا ہے. اس کے بعد بھی یہ کیا کرتے, تھوڑا بہت کھانا بچا ہوا اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیتے تھے کہ یہ کل یوٹیلائز کریں گے. obviously ان کے پاس کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی جہاں پہ یہ پریزرو کر سکے کھانے کو. تو اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ حکم تھا کہ توکل کرو, یعنی کہ اللہ نے آج بھی دیا ہے رزق تمہیں, وہ کل بھی تمہیں جو ہے رزق ادا کرے گا. چنانچہ صاف ستھرا کھاؤ, ایسا تو نہیں کہ وہ سنبھال کے رکھو اور پھر وہ گل سڑ جائے. انہوں نے ہم پر ظلم نہ کیا, اس سے مراد کیا ہے, اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے یہ خود تھے. کیونکہ جو بھی کوئی اگر سرکش یا نافرمان آدمی ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اللہ کی بات نہیں مانتا اور یہ اپنے ہی دل میں یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس طرح معاذ اللہ وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان دے دے گا, جبکہ اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا تو خود اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے. جیسے مسند احمد کی حدیث ہے, حدیث نمبر 17 ہے اور یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے ظلم کو اپنے آپ پر اور اپنے بندوں پر حرام قرار دیا ہے. اللہ کی جو بادشاہت ہے اس میں تو کوئی کمی نہیں ہو سکتی. یعنی کہ کوئی اگر سرکش ہے تو وہ کس کا نقصان کر رہا ہے, وہ صرف اپنا نقصان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں نہ کبھی کوئی کمی آئی اور نہ ہی کوئی کمی کبھی آئے گی. یعنی کہ دنیا میں ہم جو بھی سرکشی کرتے ہیں وہ ہمارے سارے ظلم کسی دوسرے پر نہیں ہوتے بلکہ خود ہمارے پر ہی ہوتی ہیں. آیت نمبر 58 میں ہم دیکھتے ہیں, اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے بھی چاہو بافراغت کھاؤ پیو اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے ہتا کہو, ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. اس آیت میں ہم بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں. بیک گراؤنڈ کیا ہے, صحرائے سینا میں کیا ہوا, بنی اسرائیل جب آئے ان کو تورات تو مل چکی تھی لیکن کیا ہوا یہاں پہ جب آئے تو جہاد کا ان کو حکم ہوا, جہاد قتال کا. ٹھیک ہے, سورہ مائدہ میں اس کی ہم زیادہ ڈیٹیل آئے گی. تو یہ قوم کیا تھی, بہت ہی بزدل تھی, ڈرپوک تھی. اب یہ کہ ڈرپوک اس طرح سے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو مد مقابل جو دوسری پارٹی ہے جسے مقابلہ کرنے کا حکم ہوا ہے وہ طاقتور ہے, اگر ہم اس سے مقابلہ ہم نے کیا تو ہم ہار جائیں گے. تو انہوں نے کیا کیا, وہ جہاد کا حکم ہوا, انہوں نے پیٹھ دکھائی. یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن تھی ان کے زوال کی. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ سزا مسلط کی.
40 برس تک یہ لوگ اسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے، یہ ان کی سزا تھی. یعنی یہ لوگ اس حکم پہ، جب ان کو جہاد کا حکم ہوا، اگر یہ اس پہ عمل کرتے اللہ تعالیٰ کی بھی رحمت ہوتی اور پورا فلسطین ان کے قبضے میں ہوتا، یہ اس ٹائم یہ فتح کر لیتے. لیکن یہ بزدل قوم تھی، بزدلی کی بنیاد پر 40 برس تک یہ صحرا میں بھٹکتے رہے، اور جو سرزمین جو فلسطین کے نام سے جو مشہور ہے، یہ ان پر حرام کر دی گئی. اور ان 40 سالوں میں کیا ہوا؟ بہت ساری تبدیلیاں آئیں. ایک پوری جنریشن جو ہے وہ چینج ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، جو بہت زیادہ ان پر مہربان تھے، شفیق تھے. اب جب اگلی نسل آئی تو وہ تھوڑی ڈیفرنٹ تھی، کیونکہ پچھلی نسل کے جو لوگ تھے، جو غلامی سے بچ کے آئے تھے فرعون کے اس کے بعد فرعون کے جو چنگل تھا اسے نکل کے چھپ کر آئے تھے، غلام طبیعت کے لوگ تھے. لیکن جو اگلی جو نسل آئی ان میں جذبہ تھا، ظاہری بات ہے، انہوں نے صحرا میں پرورش پائی، وہ اسٹرانگ تھے. اور اس کے بعد جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے، یعنی ان کے شاگرد تھے یوشع ابن نون، ان کے انڈر جو ہے بنی اسرائیل نے پہلا قتال کیا. ٹھیک ہے، وہی ان کو گائیڈ کرتے تھے، حضرت یوشع ابن نون. اور انہوں نے پھر جہاد کا دوبارہ سے حکم ہوا اور فتح کیا انہوں نے. جو پہلا جو شہر تھا وہ اس بستی کا نام اریحا تھا. اگر میپ پہ دیکھیں تو یریکو کے نام سے اس کا نام مینشن ہوگا. تو اس کو فتح کرنے کے بعد اس آیت میں جو ہے حکم دیا گیا ہے اس شہر میں فاتحانہ داخل ہو جاؤ. لیکن کیا ہے کہ جھک کر سے مراد کیا ہے؟ تکبر کا شکار نہ ہو جانا، عاجزی سے جانا ہے. تو یہاں کھاؤ پیو، تکبر نہ کرنا، یہ اللہ کا احسان ماننا. ٹھیک ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا، مکہ فتح کیا تو انتہائی عاجزی سے داخل ہوئے. حالانکہ بہت زیادہ مظالم کے بعد انہیں اپنے شہر سے، اپنے مکہ سے جانا پڑا تھا. تو جب مکہ فتح کیا، یہ اس ڈیوریشن کے بعد جب واپس آئے تو پھر بھی بہت عاجزی سے آئے اور انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا تھا. یہ بہت عظیم واقعہ ہے. تو مومن کے لیے یہی موقع ہوتا ہے تواضع کے ساتھ، یعنی جھکنے کے ساتھ. اور اس کے بعد ساتھ میں یہ جو ہتا کا جو ورڈ ہے، ہتا سے مراد ہے مغفرت طلب کرنا، یعنی زبان پہ آپ کے استغفار ہونا چاہیے. تو اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری خطائیں اللہ پاک معاف فرما دیں گے، اور تم لوگوں میں جو محسن ہوں گے انہیں اور زیادہ دیں گے. یعنی کیا ہوگا؟ مزید انعام کرام ان لوگوں کو دیے جائیں گے. آیت نمبر 59. پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی. ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا. تو اس میں سے کیا تھے؟ کچھ لوگ تھے وہ جو بد کردار تھے، فاسق اور ظالم جو لوگ تھے. ان کو پتہ تھا کہ کیا انسٹرکشنز ملی ہوئی ہیں، شہر میں داخلے کی پوری انسٹرکشنز بتائی گئی ہیں، انہوں نے فالو نہیں کیا، اور جو کال ان کو بتایا گیا اس کو بھی تبدیل کر ڈالا. یہاں پہ بھی بھرپور ان کی ضد کا مظاہرہ تھا. سر تو کیا انہوں نے جھکانا تھا، یہ سر تان کے وہاں پہ شہر میں داخل ہوئے، اور عاجزی کے جو الفاظ جس کی تلقین کی گئی تھی ان کا انہوں نے مذاق بنا لیا، اور اس سے ملتے جلتے ایسے نعرے لگانے لگے جس کا جو مقصد تھا وہ ایسا تھا کہ کوئی مسخرہ پن کر رہے ہوں. جیسے ان کو کہا گیا تھا کہ ہتا کہتے ہوئے اندر داخل ہونا، یعنی اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، یہی سکھایا گیا تھا. انہوں نے تبدیل کر کے ایسے نعرے لگانے لگے ہنتا ہنتا، جس کا مطلب تھا کہ ہمیں گیہوں چاہیے، کیونکہ من و سلوہ سے ان کی جو دل تھے وہ بھر گئے تھے، طبیعت ان کی مزاج پہ وہ بھاری پڑنے لگا تھا. تو انہیں اب خواہش تھی کہ گیہوں ہو، اور پیداوار کے جو لوازمات ہیں وہ ان کو چاہیے تھے. تو انہوں نے یہ جو حرکت کی بہت ہی بری ایک حرکت تھی. تو ان لوگوں پہ جنہوں نے یہ حرکت کی ان پہ ایک ایسا آسمانی عذاب آیا جو پلیگ کے نام سے ایک بیماری تھی. تو جس کو وہ بیماری ہوئی وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. اس کی جو زیادہ جو تشریح ہے وہ تورات میں ملتی ہے. تو اللہ کا جو غضب ہے اس نافرمانی پر بھڑک اٹھا تھا، اور یہ لوگ اپنی نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے عذاب کا شکار ہوئے. تو یہ زوال یافتہ اور بد اخلاق جو قوم تھی، یہ ان کی اپنی جو حرکتیں ان کا یہ نتیجہ تھا. اور گستاخیاں انہوں نے، کیونکہ بہت ساری گستاخیاں یہ لوگ کرتے رہے، اب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا. نہ صرف یہ کہ مذاق اڑایا، اب مدینے میں جو لوگ تھے وہ بھی کچھ اسی طرح سے برتاؤ کرتے تھے. جیسے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پہ لوگ اسی طرح سے کرتے تھے. اس ٹائم تو بات مان لیتے تھے، بظاہر ایسا فیل کراتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان رہے ہیں. سورہ توبہ میں جس طرح سے آتا ہے آیت نمبر 65 میں، اور اگر تم پوچھو ان سے کہ کیا باتیں کر رہے تھے تو یقیناً وہ کہیں گے ہم تو کر رہے تھے بحث و مباحثہ اور دل لگی. کہو کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ اور وہ جب ان سے پوچھی جاتی کہ مطلب کیا کر رہے تو ہیلے بہانے کرتے تھے. ایمان لانے کے بعد اس طرح کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نافرمانی کا باعث بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے عذاب
اس پہ آتا ہے لوگوں پہ، یعنی کہ آپ رسولوں کا، ان کی جو شاعر ہے ان کا مذاق اڑا رہے ہو تو یہ کفر کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور معمولی بات نہیں ہے یہ کہ اللہ کی جو نشانیاں ان کے احترام کرنے والا، تقوی اختیار کرنے والا، وہی جو ہے مومن ہے۔ آج کل جو ہے ہمارے معاشرے میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو دین کے احکامات ہیں ان پہ مذاق اڑا کر لطف حاصل کیا جاتا ہے، اور اخلاق کا بدترین مقام ہے ایسا جو لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کبھی کوئی کامیڈی والا بھی کوئی چلے گا سیریل دیکھیں تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، روزے ہیں، ان پہ مذاق بنایا جا رہا ہے، ان پہ پیروڈی بنائی جا رہی ہے، اور پھر سننے والے ہنس رہے ہیں سب کے سب۔ مطلب یہ بھی ایک ایسا عبرت کا مقام ہے کہ اس پہ بھی انسان جو ہے افسوس کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 60 میں دیکھتے ہیں، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو، زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ اس کی تفسیر میں دیکھتے ہیں استسقاء کا ورڈ جو یوز ہوا ہے اس سے مراد ہے پانی مانگنا۔ ساقی جو ہے ورڈ وہ بھی استسقاء سے ہی نکلا ہے، یعنی پلانے والا۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی انہوں نے یہاں پہ پانی کی گزارش کی، انہیں بادل بھی مل گیا، اور جو انہوں نے من و سلوا تھا یعنی کھانے کی جو کمی تھی وہ بھی ان کو اویلیبل تھی۔ اب انہوں نے پانی کی گزارش کی کہ ہمارے جو جانور ہیں وہ کہیں پیاس سے نہ مر جائیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور وہ دعا اوبویسلی قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو دعا تھی وہ اس طرح سے قبول کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ جو چٹان ہے اس پہ اپنا عصا مارے، یعنی جو ان کی لاٹھی تھی ان کے پاس۔ اب جیسے ہی انہوں نے اپنی لاٹھی ماری تو 12 چشمے اس میں سے پھوٹ پڑے۔ اب 12 کا ہندسہ دیکھیں کہ کتنا بڑا یہ معجزہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ اب جو 12 بیٹے تھے ان سے 12 خاندان چلے، اور 12 خاندان چلتے چلتے دیکھیں کہ کس قدر زیادہ ان کی نمبر آف پیپل ہو گئے۔ سبھی جو قبیلے تھے اگر ایک چشمہ یا ایک نہر پھوٹ پڑتی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو کافی تو وہ بھی تھی، لیکن یہ دیکھیں کہ کس قدر جو ہے ایک ارینجمنٹ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ 12 جو قبیلے ہیں ان کے افراد میں کوئی بھی ڈسپیوٹ نہ ہو جائے، تو الگ الگ چشمے دے دیے۔ اب یہ جو یہ ہے تفہیم القرآن ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو چٹان ہے جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا اور 12 چشمے جو ہے وہ نکلے، تو ان چشموں کے شگاف بھی موجود ہیں اب چٹان پر، اور جزیرہ نما سینا میں سیاح اسے جا جا کر دیکھتے بھی ہیں۔ تعصو سے مراد ہے فساد میں شدت یا کثرت فساد، یعنی کوئی عملی بگاڑ یا ذہنی بگاڑ اگر کوئی کرتا ہے تو اسی کو کہتے ہیں یہ، یعنی فساد ہوتا کیا ہے؟ کسی پر ظلم و زیادتی کرنا یا کسی کا حق کھا جانا۔ اور فساد نہ کرنے کا جو ہے وہ بھی اس میں حکم دیا گیا ہے کہ زمین پر فساد نہیں کرو۔ آیت میں لکھا ہوا ہے کھاؤ پیو، مطلب کھانے پینے سے نہیں منع کیا، لیکن یہ ہے کہ زمین پہ فساد نہیں کرو۔ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان پر بہت سارے اللہ تعالیٰ کے احسانات تھے۔ یہاں پہ کچھ کا جو ذکر ہے وہ آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بہت زیادہ رحمان تھے، رحیم تھے، اپنی جو قوم تھے ان کے لیے بہت زیادہ شفیق تھے۔ جب بھی ان کو دیکھتے کہ یہ اذیت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور خود بھی وہ تکلیف میں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ فرعون اس طرح سے ظلم کر رہا ہے پوری قوم پر، تو انہوں نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہی پوری قوم نے نجات پائی۔ پھر یہ تھا کہ جواباً انہوں نے کیا کیا، اس قوم نے کبھی بھی پیروی نہیں کی بلکہ ہر مقام پر ستایا۔ تو قوم کے جو بھی لوگ ہیں ایون جب بھی کبھی کسی چیز کا مطالبہ کرتے تو حضرت موسیٰ فوراً دعا کرتے اللہ سے، اور قوم کی آسانی کے لیے التجا کرنے لگتے۔ یعنی مصر سے جب نکلنے کے بعد صحرائے سینا میں پہنچے تھے، کھانا بھی نہیں تھا، پانی بھی نہیں تھا ان کے پاس، ٹھیک ہے، اور بیابان تھا، دھوپ کی شدت تھی، تو کس طرح سے انہوں نے جب کھانا مانگا تو من و سلوا اللہ تعالیٰ نے اتارا، پانی نہیں تھا تو چشمے ان کو دیے، 6 لاکھ کے قریب لوگ تھے، اوبویسلی پانی چاہیے تھا۔ اس کے بعد جب دھوپ کی شدت تھی تو ایک بادل تھا جو سایہ کیے رکھتا تھا ان پر۔ غرض یہ کہ جو بھی مطالبہ ہوتا ان کو وہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر ہوتی رہی۔ اب یہاں پانی مانگنے کی جو ہم تھوڑی سی ہسٹری میں دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خطبہ فرما رہے تھے اور ایک شخص جو ہے وہ آیا اور اس نے درخواست کی کہ ہم سب کو
کمی ہو رہی ہے پانی کی، خشک سالی وغیرہ کا، یعنی ہم شکار ہیں، تو اللہ سے آپ دعا کریں کہ ہمیں پانی چاہیے. تو اللہ سے انہوں نے دعا کی، اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی اور بادل جمع ہوئے اور اسی ٹائم وہ برسنا شروع ہو گئے، خوب بارش ہوئی. یعنی یہ ہے کہ خشک سالی کا جو مسئلہ تھا وہ فوری طور پر دور ہو گیا. اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگوں نے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے التجا کی کہ دعا کی جائے کہ بارش ہو. اب سبھی لوگ جو ہے اکٹھے ہونے کے لیے وہ روانہ تھے کہ ہم اکٹھے ہو کے جو ہے دعا کرتے ہیں. راستے میں انہوں نے دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک ڈسٹنکشن تھی، انہوں نے ان کو جانوروں کی جو زبان تھی وہ بھی سمجھ میں آ جاتی تھی اور ان کی حرکات کو بھی وہ اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیتے تھے. انہوں نے راستے میں دیکھا کہ چونٹی جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہی ہے بارش کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم واپس چلتے ہیں. ایک دوسری مخلوق ہے جو دعا کر رہی ہے اور انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی اور بارش ہو جائے گی. چنانچہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بارش کے لیے دعائیں استسقاء کرتے ہیں تو یہ اسی طریقے سے ثابت ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ پیو. تو نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی یہاں پہ جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ اپنی نعمتیں جتنی بھی عطا دی گئی ہیں آپ لوگوں کو ان سے فائدہ اٹھاؤ. اور بنی اسرائیل کو جو ہے کھانا پینا، من و سلوا، چشمے یعنی بادل وغیرہ سبھی کچھ تھا. تو ایک چیز ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں منع نہیں کیا. یعنی جتنی بھی اویلیبل چیزیں ہیں انہیں ہم صبر و شکر سے اچھے سے استعمال کریں. ایک جس چیز سے منع کیا گیا وہ ہے اسراف کرنا گناہ ہے. تو ہماری جو ہے اصلاح اسی طریقے سے ہو سکتی ہے، یعنی کہ ایک نعمت ہمیں عطا ہوئی اس پہ ہم شکر کریں. نعمت اگر نہیں ملتی یا چھن جاتی ہے تو صبر کریں، اور جو ملا ہے کم ملا ہے یا زیادہ ملا ہے، اگر زیادہ مل گیا تکبر نہیں کرنا، اور اگر کم ملا تو کنایت کرنی ہے اور ہرس میں نہیں پڑنا کہ ابھی مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے، کیونکہ یہیں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ہرس ہے، حسد ہے، اور جو شکایات ہم کرتے ہیں یہ ساری فسادات کا باعث بنتی ہیں. جو لالچ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں، تو اسی فساد سے منع کیا گیا ہے. چنانچہ زمین میں فسادات کرنے سے منع فرمایا گیا ہے. جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں وہ ویسے بھی فساد نہیں کرتے. آیت نمبر 61 کی طرف بڑھتے ہیں. اور جب تم سے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار یعنی ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے. تو آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی. ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے. یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے. یہاں پہ پھر ایک اور ناشکری یہاں پہ بیان ہو گئی. یعنی ایک تو یہ لوگ سزا کے طور پہ وادی تیہ میں تھے، یعنی 40 سال کے لیے یہ لوگ بھٹک رہے تھے، اور پھر یہ کہ سزا میں بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے مراد طلب کرتے رہتے تھے. اب یہ دعا کرتے ہیں، اب یہ چاہیے، اب یہ چاہیے. انہیں کھانا پینا، انہیں سب چیزیں میسر تھی. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب جی ہم بور ہو گئے ہیں، ہمیں اور غذائیں چاہیے. اب یہ کیونکہ مصر میں انہوں نے زمینی غذائیں کھا کے دیکھ لی تھیں، یہاں پہ ان کو من و سلوا ایک عرصے تک کھانا پڑا، تو پھر اب انہوں نے یہ اس طرح ایک ہی طرح کا طعام جو ہے اس سے ہم اکتا گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم سے صبر نہیں ہوگا. اچھا جو طعام ہے اس میں کھانا اور پینا دونوں چیزیں شامل ہیں، یعنی پانی بھی طعام کا حصہ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کا کہتے ہیں ثبت مطلب اگانا، بقلیہ ہر قسم کی سبزی جس کا تنا نہیں ہوتا اور وہ پھیل جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو انہیں اعلیٰ چیز جو ہے وہ میسر تھی، من و سلوا یعنی آسمانی غذا. اور وہ یہ کہ وہ آپ کی جو جسمانی جتنی بھی آپ کی ضرورت ہے وہ اس میں بہت اچھے سے اس کو کور کر لیتی تھی، اور یہ کہ خوراک میں اسے تبدیل کرنے کے لیے کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی، یعنی پکانا نہیں پڑتا تھا. ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی، یعنی یہ لوگ اس قدر مظلوم ہو گئے کہ پھر یہ کچھ اور کرنے کے قابل نہیں رہے. اور یہ وجہ کیا تھی؟ ان کی نافرمانیوں کی. اور پھر ایک اور چیز بیان ہوئی ہے کہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. یعنی وہ جب دعوت دیتے، حق کی دعوت دیتے، تو اس کے بدلے میں یہ کیا کرتے؟ ان کو قتل کر ڈالتے. ہر چیز کے ہم ڈیٹیل اس میں دیکھتے ہیں. اس قوم کی جو ناشکری تھی اس کا اندازہ اس بات سے ہم لگایا جا سکتا ہے کہ من و سلوا ان کو آل دا ٹائم، ان کو ڈیلی بیسس پہ فریش آسمانی جو کھانا ہے وہ اس کو اویلیبل ہے. یعنی من ہے، اور جس میں نے بتایا کہ کاربوہائیڈریٹ کی کمی پوری کرتا تھا، یعنی اس کی ریکوائرمنٹ،
اور سلوا وہ پروٹین کا جو ریسورس تھا. تو یہ نعمت جو تھی اس میں یہ لوگ کیا کرتے, اس کو ایک یعنی میٹھی ہے اور ایک جو ہے وہ نمکین ہے, تو اس کو یہ کیا کہتے ہیں, یہ روز روز کا جو گوشت حلوہ ہے اس پہ اب ہم صبر نہیں کر سکتے, جاؤ اپنے رب سے دعا کرو, اب ہمیں کچھ اور چاہیے. تو آسمانی غذاؤں کی بجائے انہوں نے کیا ڈیمانڈ کی, زمینی غذائیں چاہیے جو اگتی ہوں. ساتھ میں پھر پوری لسٹ بھی بتائی کہ کھیرے ہو, ککڑی ہو, پیاز ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے استفسار کیا کہ تم لوگوں کو اعلیٰ خوراک میسر ہے جو تمام تمہاری غذائی ضروریات بھی پوری کر رہی ہے, اور یہ کہ فریش ہے, پھر بنا بنایا ہے, اور جو ہے قوم جو ہے یہ پوری. لیکن یہ کیا تھا کہ ان کی ایک عادت تھی, انہیں تبدیلی چاہیے تھی. ان کا جو مزاج تھا ایسا کہ ان کو ہر چیز کو تبدیل کرنے والا, یعنی کیا تھا کہ تورات جیسے ملی, تورات کو انہوں نے تبدیل کیا اپنی مرضی سے. جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی جو غیر موجودگی تھی, اپنا دین بدلا انہوں نے. اللہ کے احکام تھے, ان کو کہا گیا کہ ہتا کہتے ہوئے اندر داخل ہونا, انہوں نے وہ لفظ بھی بدل ڈالا, ہنتا ہنتا کہنے لگے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کھانا بھی تبدیل کرنا ہے. تو جو زوال یافتہ قومیں ہوتی ہیں اور جو غیر مستقل مزاج جو لوگ ہوتے ہیں, ان کی نیچر ہوتی ہے وہ بالکل ایسا ہی کرتے ہیں. تو یہی وجہ ہے یہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, ان کی ناکامی کی یہی وجوہات ہیں. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جیسے پہلے بتایا گیا, ان کا جو براٹ اپ ہے وہ غلاموں والا تھا, پست تھے, ذہنیت ان کی جو ہے وہ چھوٹی تھی. پھر یہ اپنی جو صلاحیت ہے اس کو پہچانتے بھی نہیں تھے. یعنی ان کو جہاد کا جیسے حکم دیا گیا تو کہنے لگے نہیں, وہ ہم تو اسٹرانگ نہیں ہیں, اور ہم جو ہے ان سے جو مد مقابل ہے ہمارا, اسے ہم نہیں کر سکیں گے جہاد, ہم ہار جائیں گے. تو جب یہ ان کی مصر سے جب واپسی ہوئی تھی, ابتدائی طور پر یہی تھا کہ 40 دن تک ان کو وہاں پہ رہنا تھا. جو وادی یتیم ہے, یہ جو سینا کا مقام ہے, اس پر جو ان کا اسٹے تھا, یہ ابتدائی طور پر یہ 40 دن کا ڈیسائیڈ ہوا تھا. اس کے بعد انہیں پیلسٹائن یعنی کہ جہاد کا حکم ہوتا, جہاد کرتے, پھر فلسطین کو وہ پورا فتح کر لیتے, ٹھیک ہے. لیکن ان لوگوں میں کیا تھا, صبر نہیں تھا. اور پھر یہ کہ پہلے جس طرح سے بچڑے کو انہوں نے معبود بنایا, پھر ان کو اس نافرمانی کی سزا ملی. پھر 40 سال تک یہ لوگ بھٹکتے رہے وادی یتیم میں, صبح سے شام تک یہ لوگ بھٹکتے رہتے تھے اس سزا کے طور پہ. یعنی جہاں سے اپنے سفر کا آغاز کرتے, شام تک جب پہنچتے دیکھتے یہ تقریباً وہی جگہ تھی جہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا. تو اس طرح سے کیا تھا اس میں, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا تھا, اس سزا میں بھی ایک مصلحت پوشیدہ تھی. وہ یہ کہ یہ جو غلام ذہنیت کے جو لوگ ہیں, ان سے اگلی جو جنریشن آئے گی ان کا براٹ اپ مختلف ہوگا, اسٹرانگ ہوں گے, باہمت ہوں گے, اپنے لیے وہ لڑ سکیں گے, اپنا کوئی مرکز بنائیں گے, کسی جگہ کو فتح کریں گے, ٹھیک ہے. تو اگلی جب جنریشن آئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو انتقال ہو گیا, لیکن ان کے شاگرد جو تھے یوشع ابن نون, ان کی لیڈرشپ میں انہوں نے جو جگہ فتح کی, پہلا جو شہر تھا وہ اریحا, وہ انہوں نے فتح کیا. اور حضرت جو یوشع ابن نون ہے, یہ وہی شاگرد ہیں جن کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر بھی کیا تھا, اور سفر میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی تھی. آگے والی جو آیات ہوں گی اس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے بعد حضرت یوشع کو ہی نبوت ملی تھی. یہاں پہ جو ذکر ہے ضربت علیہم الذلت, یعنی ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو پورے جہان پر فوقیت دی گئی تھی. مطلب اتنی یہ بہترین ایک چوزن پیپل تھے, جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے انبیاء ان کی جو جنریشن ہے اس میں آئے, ان کو امرات حاصل تھیں. ان کا جو کام تھا وہ کیا تھا, دین کو پھیلانا. تو بہترین امت تھی یہ, جیسے ہماری امت مسلمہ ہے, ہماری بھی بہترین امت اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہمیں دنیا بھر میں بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے, پوری دنیا میں ہمیں بھلائی کا کام کرنا ہے. سیم اسی طریقے سے بنی اسرائیل کو بھی لوگوں کی ہدایت کا کام کرنے کے لیے جو ہے وہ چوزن تھے, اور فلسطین کو جو ہے ان کا مرکز جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ تھا. ان کے پاس ہدایت کی صورت میں تورات تھی, کتاب تھی, ٹھیک ہے, پیغمبر ان کو ملے, نعمتیں ان کو ملیں. تو جو قومیں شکر گزار نہیں ہوتی ان کا مقدر ذلت اور رسوائی ہوتا ہے. یہاں تعویل خاص میں تو بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے, لیکن ان سب کو قرآن میں کیوں درج کیا گیا, اس کی ریزن کیا ہے, تاکہ ہم سب جو ہماری امت ہے, امت مسلمہ, وہ بھی اپنا احتساب کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اپنے مقصد سے ہٹ گئے ہوں. اور جس طرح سے ان کو دنیا کی رنگینیاں اٹریکٹ کر رہی ہیں کہ اب خوراکیں اور چاہیے, اب یہ چیز چاہیے, ٹھیک ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی دنیا کی رنگینیاں جو ہیں اور لذتیں ہیں وہ عزیز ہونے لگی ہوں. تو اس سب کو مینشن کرنے کا قرآن کریم میں یہی مقصد ہے, تاکہ جو قومیں یہاں پہ مینشن کی گئی ہیں کہیں ہم خدا نخواستہ ان کی پیروی تو نہیں کرنے لگے. اور یہ لوگ کیا کرتے, نبیوں کو یہ لوگ ناحق قتل کر دیتے تھے, یعنی کہ اپنی خواہش جو ہے اس پہ اٹل تھے, اور جو کوئی انہیں دعوت دیتا تو ہدایت کی بات بتاتا وہ مار ڈالتے تھے.
اس کو. تو کیونکہ سننا نہیں چاہتے تھے, اگر مطلب سنتے تو obviously عمل بھی کرنا ہے ان کا مجبوری بن جاتی, عمل بھی نہیں کرنا چاہتے تھے اور نافرمان تھے, اپنی منمانی کرنا چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہو. دل ان کے اتنے سخت ہو گئے تھے اور غفلت سے بھرے ہوئے تھے, اور بے حسی کا عالم یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے ہاتھوں انبیاء قتل ہوئے. یہ پہلا قتل جو یہاں پہ بتایا گیا, حضرت زکریا علیہ السلام تھے, ان کو قتل کیا انہوں نے. پھر جو ہے پھر حضرت یحییٰ ہیں, انہوں نے بھی اسی طرح دعوت حق کا کام کیا, ان کو قتل کر دیا. پھر ان کی کوشش تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی, یعنی ان کو قتل کر دیں ہم, لیکن اللہ پاک کی ان پر رحمت تھی, اور دوسرا یہ کہ وہ رسول تھے, انہیں اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. ان کو قتل کرنے کی جو ان کی سازش تھی وہ پوری نہیں ہو سکی. اور یہ ایک حدیث میں بتایا جاتا ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں ہوگا وہ شخص جس نے کسی نبی کا قتل کیا ہوگا, یا پھر وہ جو نبی کے ہاتھوں مارا گیا ہوگا. تو انبیاء کا جو قتل ہے یہ بدترین عمل ہے. اب یہ جو ہے اس پہ بالکل آیت کے لاسٹ میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان پر ذلت اور مسکینی بنی اسرائیل پر نازل ہوئی کیوں. تو اس کی تاریخ میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں, جس میں سے ہم تھوڑی چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مصر سے جب یہ لوگ آئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بدولت نجات ملی ان کو, فلسطین میں پہنچ گئے یہ لوگ. پھر یہ ہے کہ ان میں کچھ اور نبی بھی آ گئے, جس میں حضرت داؤد علیہ السلام ہے اور سلیمان علیہ السلام ہے. ہم نے جینیالوجی میں دیکھا کہ ان لوگوں کے پاس بادشاہت بھی تھی, یعنی نبوت تو تھی ہی, ساتھ میں بادشاہت بھی تھی. تو یہ وہ جب ان لوگوں کا جب ٹائم تھا, یعنی بادشاہت تھی ان کے پاس, تو یہ ان کے عروج کا دور تھا. پھر سورہ سبا اور سورہ نمل میں ہم دیکھیں گے اس کا پورا انشاءاللہ جو ڈیٹیل اسٹڈی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں فلسطین میں ہیکل تعمیر کیا تھا انہوں نے, ایک بہت بڑا, جسے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ہیکل سلیمانی کے نام سے ہمیں معلوم ہے کہ ایک ہیکل تعمیر ہوا تھا. یہاں پہ انہوں نے تورات کی تختیوں کو محفوظ رکھا, اور اب یہ ہوا کہ ان کو جگہ کیونکہ مل گئی, پھر ان کے پاس تورات کو اور جو اسٹیبلٹی کے اکارڈنگ اگر ہم دیکھیں مرکز بھی مل گیا. اور کیا ہوتا کہ جتنے بھی یہ یہود تھے وہ اس ہیکل میں آتے, عبادت کے لیے جمع ہوتے, اور تورات کو بھی اسٹڈی کرتے تھے, اپنے دین کو بھی اسٹڈی کرتے تھے پوری طریقے سے. تو 100 سال کا جو یہ ڈیوریشن تھا ان کے عروج کا تھا. اس کے بعد کیا ہوا, ان کے آپس میں اختلافات شروع ہو گئے. یعنی آج کل جس طرح ہم دیکھتے ہیں ہمارے مسلم کلچر میں بھی کیا اختلافات ہیں, علماء کے اختلافات. ایک کہہ رہا ہے رفع الیدین کرنی ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں کرنی. ایک کہہ رہا ہے کہ مطلب یہ اختلافات کی وجہ ہوتی ہے جو ہم کچھ چیزوں کو اگنور کرنے لگتے ہیں اور کچھ چیزوں کو ہم اپنی مرضی سے چوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ہوا کیا کہ ان لوگوں میں بھی اختلافات ہوئے علماء کی وجہ سے ہی, تو ان کی ریاست 2 میں تقسیم ہو گئی. تو جب بھی کوئی اسلامی ریاست ہوگی, اگر اس میں آپس میں ان کی انتشار پھیلے گا, تو کیا ہوگا کہ وہاں پہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے. ایک شمالی ریاست ہو گئی اور ایک جنوبی ریاست ہو گئی, ٹھیک ہے, یعنی اسرائیل ہو گیا اور جوڈا کے نام سے. اب کیا ہوا, جو ترقی یہ لوگ کر رہے تھے وہ یہ جو اختلافات تھے اس ترقی کی راہ میں رکاوٹ بننے لگے. باہر کے جو لوگ تھے ان کے حملے شروع ہو گئے ان پہ. 8ویں جو صدی تھی اس میں, 8ویں صدی قبل مسیح, اس میں سب سے جو پہلا حملہ تھا وہ آشوریوں کا ان پر تھا. جو جوڈا میں جیسے جو ہیکل تھا, ہیکل سلیمانی, اور جو تورات کی تختیاں تھیں وہ دونوں تھیں. اس حملے کے بعد یہ دونوں چیزیں تو محفوظ رہیں, لیکن اس کے بعد بھی یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو اس واقعے کے بعد سمجھ جانا چاہیے تھا, آپس میں یونٹی کرتے اور ایک ریاست کے طور پہ یہ سامنے آتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. پھر کیا ہوا, پھر بھی یہ 2 ریاستوں میں ہی تقسیم رہے. 200 سال گزر گئے تو پھر اب اور حملہ ہوا. اب کنہوں نے حملہ کیا, عراقیوں نے حملہ کر دیا. عراقیوں نے کیا کیا, ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا, کتابیں جلا دیں, یعنی تورات جو ہے یہ ناپید ہو گئی, تورات جلا دی گئی. اب بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کو قید کر دیا گیا, ان کو بہت ذلیل کیا گیا, ان کی آئیڈینٹی وہاں سے ختم ہو گئی, کیونکہ نہ تو ان کے پاس مرکز رہا تھا نہ کتاب رہی تھی. تو یہ دور کیا کہلاتا ہے, انتشار کا دور کہلاتا ہے. اب 5ویں صدی قبل مسیح میں ہم دیکھتے ہیں پرشین حکومت تھی, انہوں نے ان کی مدد کی, انہیں عراقیوں سے نجات دلائی. اب اس مدد کی وجہ سے یہ لوگ آزاد ہو گئے. اب اسرائیل ان کو واپس ملا, دوبارہ سے انہوں نے ہیکل تعمیر کیا. اس دور میں اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بھیجا تھا, انہیں تورات حفظ تھی, چنانچہ دوبارہ تورات کو لکھا گیا. ان کے حفظ ہونے کی وجہ سے یہ ایک فائدہ ہو گیا ان کو, یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 800 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے. ان واقعات کے بعد بھی ان لوگوں میں اتفاق نہیں پیدا ہوا. پھر کیا ہوا, ان کے جو علماء ہیں ان میں بہت ساری بدعات تھیں. جگہ جگہ ان کی جو عبادت گاہیں وہ کھلنے لگیں, جگہ جگہ, جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہر گلی کے ہر کونے میں مسجد تعمیر ہو جاتی ہے, بھلے نمازی نہیں ہوتے لیکن مساجد ہم لوگ بنا رہے ہیں. سیم اسی طریقے سے 10 کہتے ہیں کہ جو 10 بالغ یہودی ہیں وہ ایک جگہ اکٹھے ہوتے تو وہاں پہ تورات رکھ دی جاتی اور اس کو عبادت گاہ بنا دیا جاتا. اب یہ کیا ہوا کہ ہر جگہ تورات تو رکھی جا رہی ہے, ہولی بک کی حیثیت جو ہے اس کی قائم ہو گئی, لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے تھے یہ لوگ, عمل سے خالی.
اب جو 4 صدی ہے، 4 صدی قبل مسیح، یہ سکندر اعظم کا دور تھا. اب یہ ہوا کہ انہوں نے فلسطین کو انہوں نے فتح کر لیا. پھر دوبارہ سے ان پہ ذلت آ گئی. فلسطین میں جو رومن امپائر ہے اس کا یہ حصہ بن گیا. ان عبادت جو گاہیں تھیں، عبادت گاہیں جو ان کی جگہ جگہ پہ بنی ہوئی تھیں، وہاں پہ یہ جا نہیں سکتے تھے کیونکہ یہ بالکل ایک مغلوب قوم ہو گئی. پابندیاں ان پہ عائد ہو گئیں کہ آپ نے نہیں جانا اپنی عبادت گاہ میں آزادانہ طور پر. اب اس جو یہ حالات تھے، ان کے باوجود ان لوگوں کی نیچر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی بلکہ متکبر ہی رہے. اب کیا تکبر تھا کہ ہماری نسل میں انبیاء آئے، پیغمبر آئے، ہم چوزن پیپل ہیں. تو اسی بنیاد پر اعتبار تو کرتے نہیں تھے، لیکن کیا کرتے، سازشیں کرنے لگتے. اور یہ سیاسی جس کام میں جب رکاوٹ ڈالیں گے، سازشیں کریں گے، تو ظاہری بات ہے یہ وہاں پہ جو غالب جو قوم ہے ان کو تو اچھا نہیں لگے گا اس بات سے. تو کیا ہوا، 1 صدی عیسوی یعنی 70 AD میں جو رومی تھے انہوں نے فیصلہ کیا ان کی سازشیں حد سے زیادہ بڑھیں، اب ان کو ہم ختم کر دیتے ہیں. پھر کیا کیا انہوں نے، ان کے ٹیمپل پھر سے گرا دیے، انہیں کچلا گیا، انہیں مارا گیا، ان کو اذیتیں دی گئیں، سزائیں دی گئیں. چنانچہ یہ لوگ کیا کیے، ان لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا ادھر ادھر. کچھ لوگ منتشر ہو گئے، کچھ لوگ مدینہ کی طرف چلے گئے، یعنی کہ جو قبائل ہم بہت زیادہ جن کے بارے میں جانتے ہیں، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، یہ مدینہ میں آ گئے. اور کچھ جو ہے وہ خاموشی سے فلسطین میں رہتے رہے اور وہاں پہ اگین وہی ان کی حرکتیں کہ سازشیں پھر بھی کرتے رہے. اب جو 135 AD میں ان پہ پھر حملہ ہوا، یعنی بچے کچے جو لوگ تھے، پھر وہ ان پہ دوبارہ حملہ ہوا. پھر پوری طریقے سے فلسطین کو خالی کر دیا گیا، ہر جگہ سے ان کو نکال دیا گیا. پھر 3 اور 4 صدی میں پھر انہوں نے سختیاں دیکھی. پھر 7ویں 8ویں جو صدی تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے دنیا میں. مدینہ میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہی ازلی جو طبیعت ہے ان کی سازشیں کرنے والی، یہاں پہ بھی وہی کرتے رہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت ایکسپیکٹیشنز تھیں، کیونکہ یہی وہ لوگ تھے جو دنیا کو بتا سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، کیونکہ تورات میں ساری نشانیاں موجود ہیں، ہر ایک چیز درج ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا، سب سے پہلے انہوں نے انکار کیا. اور پھر منافقین کی طرح سے مطلب منہ پر جو ہے باتیں کرتے اور سازشیں کرتے پیٹھ پیچھے. اور پھر یہ کہ ان کی کچھ جیسے غزوہ ہوتے، کچھ ایک جنگ احزاب کا ذکر ہے جس پہ بنو قریظہ نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے خلاف جا کے، یعنی کہ جو دوسرے لوگ تھے باہر کے، ان کے ساتھ مل کے ان کی جاسوسی وغیرہ کی اور ان کو پسپا کرنے کی کوشش کی. اور اسی طرح سے بہت ساری اور بھی سازشیں. پھر ایک دور آیا جب یہود و نصارہ کے درمیان میں کافی اختلافات شروع ہو گئے، صلیبی جنگیں جب شروع ہوئیں. پھر یہ کہ جرمنی اور فرانس میں جو ہے وہ یہود کا قتل عام ہوا. 1290 کی بات ہے جب انگلینڈ سے نکالے گئے پوری طریقے سے. فرانس والے جو تھے انہوں نے ان پہ پابندی لگا دی. پھر 1394 میں کیا ہوا، فرانس میں جو ہے یہود کو نکال دیا گیا، پورا جو فرانس تھا خالی کر دیا گیا کہ کوئی یہود نہیں یہاں پہ رہے گا. پھر 14 جو صدی تھی اس میں اسپین میں عدالتوں میں ان کے خلاف بہت سارے فیصلے ہوئے. انہوں نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ ان پہ پابندی لگائی جائے، ان کو نکال دیا جائے. پھر 15ویں جو صدی تھی اس میں اسپین جو ہے، کیونکہ پہلے اسپین میں بہت سارے مسلمان تھے لیکن وہاں پہ پھر کیا ہوا، مسلمان مغلوب ہو گئے. جب مسلمانوں پہ ایسا دور آیا تو پھر ظاہری بات ہے یہودی جو ہے وہ بھی ان کے کچھ نہ کچھ ان کی وجہ سے سپورٹ تھی، تو ان کو دوسرے مذاہب کو یہاں پہ رہنے کی انہوں نے اجازت نہیں دی، ان کو بھی نکال دیا گیا. پھر کیا ہوا، وہاں پہ پوری طریقے سے عیسائیوں کا دور چلنا شروع ہو گیا. پرتگال میں جو ہے پھر اسپین والوں نے دباؤ ڈالا پرتگال والوں پہ کہ آپ یہاں سے بھی یہود کو نکالیں. 1498 میں ان کو بھی نکال دیا گیا یہاں سے بھی. 1917 میں جو ہے رشین انقلاب آیا تو یہودیوں کو ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے قتل کر دیا. 20ویں صدی میں جرمن نے، جب ہٹلر کا دور تھا تو یہ ایک مشہور دور تھا جس میں بہت زیادہ مظالم تھے اور پوری دنیا میں کسی نے ہٹلر کو اس کام سے روکا نہیں، یعنی کہ اس کے کام کو الٹا سراہا لوگوں نے. پہلے اس نے کیا کیا، اسکول سے، کالجز سے ان لوگوں کو نکالا، نوکریوں سے نکال دیا گیا، ہولوکاسٹ جسے کہا جاتا ہے. پھر ان کی جاگیریں ساری ضبط کر لی گئیں. اور یہ ہے کہ جو ملینز کی تعداد میں یہ لوگ تھے ان کو گیس چیمبرز میں بند کر کے ہلاک کیا گیا. فرنس جو ہوتا ہے جس میں جلا دیا جاتے ہیں اس میں ان سب کو ڈالا گیا. پھر یورپ میں دیکھتے ہیں کہ کچھ یہود یورپ میں جو آباد تھے، مشرقی اور جو وسطی یورپ ہے اس میں، وہاں پہ جو ہے ان کی کمیونٹیز تھیں ان کو تباہ کیا گیا، ان کے سارے مرکز بند کر دیے گئے اور کوئی ان کو قبول نہیں کرتا تھا. یعنی کہیں بھی جاتے تھے کوئی ان کو قبول نہیں کرتا تھا. پورے یورپ میں ان بین ہو گئے پوری طریقے سے. اب بے تحاشا ان کی جو ذلت اور خواری ہے، اس کے بعد انہوں نے سوچ وچار کرنا جو ہے نا، ان پہ آیا ایک وقت جس میں انہوں نے سوچا کہ آخر اتنا برا وقت ہم پہ کیوں آ رہا ہے. پھر انہوں نے کیا کیا، جتنے بھی جو لوگ تھے یہود، 1897 کی بات ہے، صہیونیت کی تحریک شروع ہوئی. انہوں نے کیا کیا،
اپنی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی کوششیں شروع کر دیں. اب سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا, یہ منظم ہوئے, یعنی ایک یہود جو ہے ایک قوم کے طور پہ اپنے آپ کو انہوں نے ثابت کرنا شروع کر دیا. یروشلم میں پھر انہوں نے اپنی ایک یونیورسٹی بنائی, کچھ جگہیں انہوں نے خریدیں, ہاسپٹلس وغیرہ بنائے. پھر کیا ہوا, اب ان کو ریئلائز ہوا کہ ہمیں محنت کرنی ہے. بہت زیادہ انہوں نے محنت کی, اپنی جو تعلیمی معیار ہے اس اعتبار سے انہوں نے پوری بہت اچھے سے تیاری کی. اور انہوں نے پھر جو اپنی جو ان کی یونیورسٹی انہوں نے بنائی ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو گوگل پہ بہت اچھے سے ملے گی. اس کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اتنی زیادہ محنت کی کہ دن رات انہوں نے پڑھائی کی. یہ لوگ سنڈیز بھی اویل نہیں کرتے تھے. انہوں نے علمی اعتبار سے بہت اچھے سے تیاری کر لی, اور اس میں جو کام ہو رہا ہے وہ بھی ایک مثال ہے. پھر انہوں نے 1901 میں سلطنت عثمانیہ جو ہے, ہم کافی زیادہ ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو ترکی وہ سیریز وغیرہ ہیں ان سے بھی ہمیں بہت نالج ملا ہے. عبدالحمید کا جو زمانہ آیا تھا, تو پھر انہوں نے گزارش کی کہ فلسطین میں ہمیں جگہ دی جائے. تو یہ سلطنت عثمانیہ کا ایک بہت بڑا دور تھا جس میں ترکیوں کی حکومت تھی. تو پھر انہوں نے یہاں پہ انکار ہو گیا, انہوں نے عبدالحمید کے جو زمانہ تھا اس میں. پھر 1941 میں ہم دیکھتے ہیں فرسٹ ورلڈ وار ہوئی. یہود نے جو ہے وہ انگلینڈ اور فرانس کا ساتھ دیا. اب کچھ کیونکہ اسٹیبل ہو چکے تھے تھوڑے بہت, تو انہوں نے جب ساتھ دیا ان کا, پھر بدلے میں انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں جگہ چاہیے اپنی. پھر کیا ہوا کہ عربوں اور ترکوں کی لڑائی ہوئی, تو سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا. اور پھر یہ ہوا کہ فلسطین میں ان کو بدلے میں جگہ مل گئی. 1948 میں کی بات ہے کہ ان کو جگہ ملی. اس کے بعد کیا کہ ان کی پھر تھوڑی سی ترقی کی راہیں شروع ہو گئی اور تھوڑے اسٹیبل ہو گئے. ابھی بھی یہ ہے کہ قلیل ہے ان کی تعداد, لیکن یہ ہے کہ کچھ بہتری ان میں آ گئی ہے. سورہ آل عمران کی آیت میں دیکھتے ہیں, آیت نمبر 112, اس میں بڑی کلیئرلی یہ چیز مینشن ہے کہ ان پہ جو ذلت اور مسکینی جو ہے یہ ان کے ساتھ چسپاں کر دی گئی ہے. چسپاں کر دی گئی مطلب جب بھی وہ اس طرح کی غصاخیاں کرتے رہیں گے تو obviously ان کے ساتھ ذلت ساتھ میں ان کے رہے گی. اور یہ کہ اس کے ساتھ ہی ان کو تھوڑا سا اس کا سولوشن بھی بتایا, اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہو, یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ ان کو ساتھ میں اس کا سولوشن بھی دیا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر رسی کو تھامیں گے, لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات بہتر کر دیں گے, تو پھر یہ ہے کہ ان کا شاید ان کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ پاسبل ہے. تو یہ قرآن کا بیان کردہ جو ہے یہ ایک سولوشن ہے ان کے لیے, اس پہ انہیں عمل کرنا چاہیے. یہاں پہ ہمارا یہ 61 آیت تھی, اس کی یہ کافی ڈیٹیل تھی, اس کی جو ہے تفسیر یہ کمپلیٹ ہوتی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.